بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، یہ شب قدر یہ آ رہی ہے، تو اس میں نوافل کے بارے میں کچھ دوستوں نے کہا تھا، تو یہ مختصر سا ہم یہ آپ کا وقت لیں گے، توجہ سے سنیے گا۔ پہلا تو یہ میرا آپ سے ذاتی طور پہ یہ مشورہ کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارے میں سے کسی مسلمان کی نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وقت ملے، چاہے وہ شب قدر کی رات ہو یا کوئی اور وقت ہمیں ملے، تو ہم اپنی پہلے قضا نمازیں وہ ادا کریں۔ تو اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو پھر یہ شب قدر کی رات کے بارے میں بہت سارے نوافل یہ آئے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، تو کچھ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ 4 رکعت کی نماز، 4 رکعت کی بندہ نیت کرے، یعنی 4 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر کہتے ہوئے، جس طرح عام آپ جانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو شروع ثنا سے ہی کیا جاتا ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو ثنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ والی سورہ جو ہے یہ ایک بار پڑھیں، اور سورہ اخلاص جس کو یعنی قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، یہ 3 بار پڑھیں، یعنی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ تکاثر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع چلے جائیں گے۔ پھر سجدہ، یعنی رکوع کے بعد 2 سجدے اس طرح عام رکعت میں کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر اسی طرح سورۃ یہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ تکاثر، 3 بار کل شریف، اسی طرح یعنی پھر ہم 2 پڑھنے کے بعد اتحیات بیٹھیں گے، اتحیات پوری پڑھیں گے جس طرح غیر موقدہ سنتوں میں پڑھا جاتا ہے، عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتوں میں جس طرح پہلا قعدہ بھی پورا پڑھا جاتا ہے، اسی طرح پورا پڑھیں گے۔ تیسری رکعت پھر ثنا سے شروع کریں گے اور اسی طرح 2 رکعتیں ہم پوری کریں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ لکھا گیا ہے کہ موت میں جو سختی ہوتی ہے، موت کے وقت تنگی کی ہوتی ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت بندہ پڑھے، تو نیت کے بعد اسی طرح ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، یہ 7 بار پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 7 بار بیٹھ کے یہ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یعنی یہ 7 بار کلمہ دہرائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نیت کرے، فاتحہ کے بعد یعنی ثنا پڑھے، فاتحہ کے بعد سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورہ جو ہے یہ 1 بار پڑھے، اور سورہ اخلاص 27 بار، یعنی 3 کم 30 بار، یعنی 27 بار پڑھے۔ تو یہ اس طرح 4 رکعتیں پوری کرے، جس طرح پہلے بتایا کہ نفلوں میں ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات ہم پوری پڑھیں گے، تیسری پھر ثنا سے شروع کریں گے، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا۔ تو یہ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اب بندے کے گناہ معاف فرما دے گا اپنے فضل سے، جنت میں اللہ اسے اپنا فضل سے محل عطا فرمائے گا۔ ایک طریقہ یہ، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اس طریقے سے کہ ثنا کے بعد فاتحہ، فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ قدر 1 بار، اور سورہ اخلاص 3 بار، یعنی پیچھے جو 4 میں ہم نے پڑھا کہ 27 بار ادھر سورہ اخلاص تھی، ادھر 3 بار، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو جو آسان لگے، یعنی چاہے ایک بار آپ کو آسان لگتا ہے سورہ اخلاص، یا کوئی بھی قرآن مجید میں ہے نا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں سے جہاں سے تمہیں آسانی سے تمہیں پڑھ سکتے ہو، تم پڑھ سکتے ہو، وہاں سے پڑھو۔ تو اس کے علاوہ نوافل سے اگر آپ تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، گناہ معاف، درجے بلند ہوتے ہیں، جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں،
تو جو بندہ قرآن مجید میں سے الف لام می پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اسے سمجھے تو ترجمہ سے پڑھے، پھر اسی طرح درود شریف پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔